ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس کے ایک ہی دن میں مزید 2155 نئے مریض سامنے آ گئے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں مجموعی کیسز کی تعداد 4,77,240 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث مزید 55 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک ہی دن میں 2155 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک میں مجموعی کیسز 4,77,240 اور اموات کی مجموعی تعداد 10,047 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق موذی وائرس سے اب تک سندھ میں 3,520 اور پنجاب میں 3,982 اموات ہو چکی ہیں۔ موذی وائرس خیبر پختونخوا میں 1,627، اسلام آباد میں 415، بلوچستان 182، گلگت بلتستان میں 10 جبکہ آزاد کشمیر میں 220 افراد کی جان لے چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں متاثرین کی تعداد 2,13,193، پنجاب میں 1,37,295 اور خیبر پختونخوا 57,982 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں 37,556، بلوچستان میں 18,118، آزاد کشمیر میں 8,241 اور گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,855 ہو گئی ہے۔ حکومت نے نیپرا کی درخواست پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافہ اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ حکومت نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بجلی 1 روپیہ 52 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔ درخواست اکتوبر اور نومبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی، جس میں نومبر کے لیے بجلی کی قیمت میں 95 پیسے فی یونٹ اور اکتوبر کے لیے بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ نیپرا حکام کے مطابق فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی ہے اور اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 29 پیسے فی یونٹ اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 77 پیسے مہنگی کی گئی ہے۔ اضافے کے بعد بجلی صارفین پر 8 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 نئے ریڈار کے ساتھ آپریشنل ہوگا اور یہ طیارے بھارت کے حاصل کردہ رافیل طیاروں سے بہتر ہوں گے۔ پاکستان ایئر فورس نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ JF-17 ڈبل سیٹ طیارے پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہو گئے، جبکہ پاک فضائیہ کے جدید ترین لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پاک چین تعاون سے تیار کردہ 14 ڈبل سیٹ طیارے پاک فضائیہ کے حوالے کر دیے گئے، جس سے ملک کی دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کہتے ہیں کہ JF-17 بلاک بی کی ڈبل سیٹ طیاروں کی شمولیت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ہم JF-17 بلاک 3 کی طرف بھی پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس سنگ میل کو عبور کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ ایئر چیف کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 نئے ریڈار کے ساتھ آپریشنل ہوگا اور یہ طیارے بھارت کے حاصل کردہ رافیل طیاروں سے بہتر ہوں گے۔ اسلام آباد میں JF-17 ڈبل سیٹ طیاروں کی بیڑے میں شمولیت اور JF-17 بلاک 3 مینوفیکچرنگ کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کے سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ JF-17 بلاک 2 ڈبل سیٹ کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پاک فضائیہ بلاک 3 بہت اہم منصوبہ ہے۔ دفاعی پیداوار میں تعاون ہماری دوستی کی مثال ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 2 سال سے کیس بھگت رہا ہوں، لیکن نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ گرفتار لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مجھ پر نواز شریف کا ساتھ چھڑوانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کو راہداری ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا۔ احتساب عدالت نے لیگی رہنما خواجہ آصف کا 1 دن کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے کل تک لاہور میں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ خواجہ آصف کو گزشتہ رات نیب لاہور نے اپنی حراست میں لیا تھا اور ان کا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد اب نیب لاہور منتقل کیا جائے گا۔ انہیں طبی معائنہ کر کے نیب راولپنڈی کے آفس رکھا گیا تھا۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 2 سال سے کیس بھگت رہا ہوں، لیکن نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں۔
مجھ سے کہا جا رہا ہے نواز شریف کو چھوڑ دو، 2.5 سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 373 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 271 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ فواد عالم کی سنچری بھی پاکستان کو شکست سے نہ بچا سکی۔ کپتان محمد رضوان نے 60 رنز کی اننگز کھیلی۔ ماؤنٹ مینگنوئی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 101 رنز سے مات دے دی۔ کیویز کو ٹیسٹ سیریز میں قومی شاہینوں پر 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان کو جیت کے لیے 373 رنز کا ہدف ملا۔ مہمان ٹیم کے لیے 5ویں روز کی پچ پر پورا دن بیٹنگ کرنا آسان نہیں لگ رہا تھا، مگر بیٹسمینوں نے غیر معمولی مزاحمت دکھائی۔ پاکستان نے 3 وکٹ پر 71 رنز سے اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو اظہر علی 48 رنز پر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد فواد عالم اور کپتان محمد رضوان نے طویل شراکت قائم کرتے ہوئے 160 رنز کی شراکت داری قائم کی اور ڈرا کے امکانات روشن کیے۔ محمد رضوان 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو قومی ٹیم کا مجموعہ 240 تھا۔ کپتان کے بعد فواد عالم بھی 102 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے۔ یاسر شاہ کھاتا بھی نہیں کھول پائے۔ فہیم اشرف نے 19 رنز بنائے۔ محمد عباس بھی 1 رن ہی بنا سکے۔ آخر میں پاکستان کو شکست ڈالنے کے لیے مزید 5 اوورز کھیلنا تھے کہ نسیم شاہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ صرف 1 ہی رن بنا سکے اور مچل سینٹنر نے ان کا شکار کر لیا۔ پاکستان کی اننگز 271 پر تمام ہوئی۔ شاہین شاہ 8 پر نان آؤٹ رہے۔ نیوزی لینڈ نے پہلے ٹیسٹ میں 101 رن سے فتح حاصل کی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔